السلام علیکم۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے بہت سے دعوے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو آج کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرا جو فورن فنڈنگ کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اوپر بات ہوگی۔ جو براڈ شیٹ کے اوپر آج شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو بہت سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کچھ تو حصے انہوں نے جاری کیے، اور بہت سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو سوشل میڈیا کی وساطت سے بھی ریلیز ہو گئے۔ ابھی ایک فواد چودھری صاحب کا بیان سامنے آیا تو ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وہ ڈاکومنٹ کا وہ حصہ کہاں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 76 پراپرٹیز براڈ شیٹ نے $800 ملین ویلیو کی نواز شریف کی آئیڈینٹیفائی کی۔ تو جو اس کا ریلیونٹ پیراز ہیں وہ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو JIT بنائی گئی تھی پناما پیپرز کے حوالے سے، اس JIT نے پاکستان کے اندر اور باہر جو نواز شریف کی پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا ان کو ویلیو کیا تھا $820 ملین۔ اسی چیز کو براڈ شیٹ نے اپنے کیس کی بنیاد بنا کر لندن ہائی کورٹ میں جا کر پاکستان کے خلاف فیصلہ لیا ہے کہ ان کی اپروکسیمیٹ جو ریکوری ویلیو ہے اٹس اباؤٹ $100 ملین۔ اس میں سے $5 ملین آپ نکال دیں پلس اینڈ مائنس، تو پیچھے بچے گا $95 ملین۔ تو ہمیں اس کا 20% ہمارا حصہ جو بنتا ہے وہ ہے $19 ملین، تو وہ ہمیں دیا جائے، اور وہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا۔ نالائکی کی ایک ایسی داستان ہے جس میں ہم اپنے کیسز کو صحیح ڈیفینڈ کرنے کے بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور پھر تالیاں بجاتے ہیں، ڈھول بانٹتے ہیں کہ بجاتے ہیں مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے چوری پکڑ لی ہے۔ چوری پکڑ لی ہے تو پھر $800 ملین ریکور کر کے پاکستان کے کھاتوں میں جمع کروائیں۔ وہ براڈ شیٹ والا آ کے پریس کانفرنس کر کے ہمیں جوتے مارتا ہے کہ نیب والے اور پاکستانی آفیشیلز آ کے میرے سے کٹ مانگتے ہیں، کٹ کمیشن مانگتے ہیں، بتاؤ میرا حصہ کتنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے $1 ارب کا اکاؤنٹ پکڑا ہے، اور $1 ارب کے اکاؤنٹ کی انفارمیشن میں نے حکومت پاکستان کو دی ہے، اور وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہتا۔ اور یہاں ہمارے پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وہ براڈ شیٹ والا کہہ رہا ہے $1 ارب پکڑا گیا۔ اور بھائی پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، آپ کے آفیشیل ساتھ بیٹھا ہوا ہے شہزاد اکبر، اس سے پوچھیں وہ $1 ارب کس کے اکاؤنٹ میں آیا تھا اور کدھر گیا۔ اس کا اگر جواب انہیں معلوم نہیں ہے تو یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے، کیونکہ ان اتھارٹیز کو جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ پرائم منسٹر کی طرف لیڈ کرتی ہیں کہ ان کے آفیشیل شہزاد اکبر ہیں جن کو یہ اطلاع دی گئی، اور ایک وہ جنرل کا نام لے کر ہمیں امبیرس کر رہے ہیں کہ ایک جنرل آئے اور انہوں نے میرے سے یہ میٹنگ کی۔ تو اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ ایک داستان ہو تو بندے کو بعض کا تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، لیکن اگر لمبی فہرست ہو تو پھر اس کے اوپر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایک اور PIA کے جہاز کا واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے، مسافر اندر بیٹھے تھے اور ہمارا جہاز پکڑ کے بند کر لیا انہوں نے۔ کیوں بند کر لیا؟ کہ $14 ملین ہم نے دینا تھا۔ یہ آپ کون دے گا؟ وہ منسٹر صاحب اس وقت بیہائنڈ دی بارز ہونے چاہیے تھے، جن کے ایک بیان کی وجہ سے کہ ہمارے سارے پائلٹس کی اور انجینئرز کی ڈگریاں جعلی ہیں، پاکستانی فلائٹس کی پابندی لگی پورے یورپ کے اندر، بہت سے ملکوں نے ہماری فلائٹ سسپینڈ کر دیں، ہمارے انجینئرز جہاں کام کر رہے تھے ان کو بند کر دیا، اور بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو اس کا نمبر کیا ہے ایکچوئل فیک کا اور ایکچوئل درست ہونے کا، اس کا بھی جواب انہی وزیر صاحب کو یا جو موجودہ چیئرمین PIA ہیں یا MD PIA ہیں ان کو دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے وہ جو ہیڈز مسٹ رول والا پرنسپل ہے نا، وہ اپلائی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کے اوپر مٹی پاؤ آگے نکل جاؤ والا کام درست نہیں ہے۔ اس قدر امبیرسمنٹ بھی کبھی کسی ملک کے ساتھ ہوئی ہوگی کہ ایک جہاز کھڑا ہے پیسنجرز میں تو انہوں نے پکڑ لیا کہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ اس براڈ شیٹ کے کیس میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ ہمارے خلاف ایوارڈ ہو گیا، انہوں نے کہا ان کے پیسے کمیشن کے اکاؤنٹ سے کاٹ لو، اور آرڈر کی تفصیل آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں JIT نے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھی۔ تو براڈ شیٹ نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا تھا؟ براڈ شیٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا آفتاب شیرپا، جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جرسی میں ایک اکاؤنٹ پکڑا، اس میں بڑے پیسے پڑے ہوئے تھے آفتاب شیرپا کے اکاؤنٹ میں، اور حکومت پاکستان نے ساری چیز کے اوپر مٹی ڈال کے اس بندے کو پاکستان کا انٹیریئر منسٹر لگا دیا۔ یہ ہماری کارکردگی ہے۔ دوسری ہماری کارکردگی وہ بتاتے ہیں ایڈمرل منصور الحق کی، کہ ہم نے اس کے ملینز آف ڈالر پکڑے، پاکستان نے $7.5 ملین میں اسے پلی بارگین کر لیا۔ پھر ایک شخص ہیں جو انہی سے ایسوسیٹیڈ ہیں، ان کا نام آتا ہے انصاری کے نام سے، جگہ جگہ جمیل انصاری کے نام سے آتے ہیں، اور وہ بھی اسی کے ساتھ لنکڈ آتے ہیں۔ اور وہ براڈ شیٹ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اطلاع دی، اور یہ بجائے کہ ان کے خلاف ایکٹ کرنے کے جو ٹارگٹس ہمیں بتاتے تھے ان کے فیملی ممبرز کو، جب ہم نے چھانا اچھے سے نکالا کہ کس کے کیا کھاتے پڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کو اطلاع دے دی، اپنی کمیشنوں کے چکر میں پڑ گئے۔ کیا اس سے کوئی بری بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں، ہم نے اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ یہ چور ڈاکو نکل گئے تھے، وہ چور ڈاکو ہی ہوں گے، میں ان کی کوئی صفائی نہیں دوں گا، کیونکہ اس جگہ کے اوپر بھی آج تک کی تاریخ میں نہ نیب ثابت کر سکی ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی کہ وہ پیسے کن پیسوں سے خریدا گیا تھا، اور نہ نواز شریف فیملی جو ہے وہ ثابت کر سکی ہے کہ وہ پیسوں کی منی ٹریل کیا تھی، کس طریقے سے پیسے سے یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے تھے۔ اس کی ویلیو جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے $8 ملین ہے یا $13 ملین، دو نمبرز مختلف جگہ کے اوپر کوٹ کیے گئے۔ وہ $8 یا $13 ملین کا کوئی تو حساب ہوگا، کوئی تو دنیا کا بینک اکاؤنٹ ہوگا
یا وہ التوفیق والا کیس ہے جس میں سیٹلمنٹ جس طریقے سے ہوئی ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی وضاحت موجود نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں سعودی عرب سے $1 ارب آیا ہے یو کے اکاؤنٹ میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں, اور اس کا بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. وہ نام لے کے کہتا ہے کہ ایک جنرل آ کے کمیشن مانگتا ہے, ہمارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے. تو اٹس ویری امبیرسنگ فار پاکستان رائٹ ناؤ. ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب ہیں, پروسیکیوٹر جنرل بھی اور اٹارنی جنرل پاکستان کے. ان سے میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کا آغاز کیا جائے. عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرفان صاحب, یہ جو پراپرٹیز کی ڈیٹیلز انہوں نے دی ہیں یہ جے آئی ٹی سے اٹھا کر کہ پاکستان کے اندر ان کے $622 ملین کے اثاثے ہیں, سعودی عرب میں $95 ملین ہے, یو اے ای میں $33 ملین ہے, یو کے میں $114 ملین ہے. اسی طریقے سے وہ تفصیل اٹھائی اور پاکستان کے خلاف آرڈر آ گیا. یہ کس طرح کے ارینجمنٹ تھا نیب کا اور اس کا, جس کے اوپر وہ کہتا ہے یہ تو کمشنیں مانگتے تھے, کام کرنے کا تو ان کا دل ہی نہیں تھا؟ دیکھیں مجھے اتنا پتا ہے کہ براڈ شیٹ نے 2003 تک کوئی ریکوریز نہیں کروائیں, اور چونکہ سارا اگر ایگریمنٹ دیکھیں اس کا لیٹر اور اسپرٹ دیکھیں تو ان پہ لازم تھا کہ ان کی کاوشیں جو ہیں ان کے نتیجے میں ریکوریز ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ کوئی ریکوری ان کی کاوش سے نہیں ہوئی تھی. اور اسی لیے حکومت پاکستان نے 2003 میں یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. یہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اگر حکومت پاکستان کو یہ ٹرمینیٹ کرنا پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا جو ہے وہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا. بہرکیف بر وقت انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا. اس کے بعد جو زیادہ پرابلم کریٹ ہوئی اس وقت ہوئی جب کہ ایک غلط شخص کو انہوں نے یہ پیسے دے دیے, اور وہ پیسے جو ہیں وہ کیوں دیے گئے اور اس میں یہ کیوں نہیں اس کو ڈیو ڈیلیجنس کی گئی. تو یہ جو بھی کریکٹرز اس میں تھے جن کا کہ اس سے تعلق رہا ساری چیز سے, اور جنہوں نے یہ پیسے دے دیے وہ مسٹر جیمز کے کون تھا, تو یہ کم از کم ان لوگوں سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ آیا ان کے ساتھ انہوں نے کوئی دھوکہ کیا تھا یا ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور عرفان صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نیب کے اس وقت کے عہدیدار اور اب کے بھی جو ان سے انٹریکٹ جو بھی مختلف وقتوں میں کرے, چاہے وہ ان کا نام عرفان قادر ہو, ان ساروں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے باقاعدہ ایک جے آئی ٹی بن کے کہ آپ کی کیا ڈیلنگ تھی, آپ نے شفافیت کے ساتھ یہ معاملات کیے یا کوئی کمشنیں مانگتے رہے؟ کیونکہ یہ ڈاکومنٹ پڑھ کے تو بہت شرم آتی ہے, اس میں یہی لگتا ہے کہ ہم سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی ایسے ڈھونڈتے تھے تو ہم اس میں بھی حصہ مانگتے تھے. تو آپ سب لوگ جو بھی ان سے انٹریکٹ کرتے رہے ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے, نیب کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف. نہیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو آرام سے دیکھنا چاہیے غور و خوض سے کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ان کی کوتاہی آپ پکڑیں. جب آپ کوتاہی پکڑ لیں کہ ان لوگوں نے کوتاہی کی ہے تو کوتاہی 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوتاہی اس لیے کی جاتی ہے کہ جان بوجھ کر اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے کہ واقعی کوتاہی ہوتی ہے, اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے. آپ کے خیال میں کس سے کوتاہی ہوئی؟ جو بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ یہ پیمنٹ کر دی ہے ان کو. کس نے کی تھی پیمنٹ؟ پیمنٹ کی تھی تقریباً یہ 2008 میں میرا خیال ہے پیمنٹ کی تھی, اور حکومت پاکستان نے کی تھی. اور جن لوگوں نے پیمنٹ کی تھی یا انہوں نے کوتاہی کے تحت پیمنٹ کی ہے یا پھر کون تھا سر؟ نیب کا چیئرمین کون تھا اور پروسیکیوٹر کون تھا؟ میرا خیال ہے نوید احسن صاحب تھے اور ڈاکٹر دانشور ملک تھے غالباً. تو ان کو سب سے پہلے تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ان سے سوال جواب ہونا چاہیے, اس سے آپ کو راستہ مل جائے گا. ضرورت نہیں ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی, آرام سے پہلے پوچھے تو صحیح, پہلے بات کو سمجھے. یعنی اسٹریٹ میں تو کرمنل انویسٹیگیشن آپ نہیں شروع کر سکتے نا کسی کے خلاف. 5-10 دن کی بات ہی ہے نا, 4-5 دن کے لیے آرام سے چیز کو سمجھیں, پوچھیں, فائلز نکالیں, اس سے پتہ چل جائے گا. پھر واقعی اگر کسی کا کوئی کرمنل اس میں کوئی عنصر ملتا ہے یا کوئی کسی کرپشن, کسی نے کوئی کرپٹ پریکٹس کی ہے, پھر بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, اس وقت ضرور تفتیش کریں. لیکن یہ کہ انے واہ کیونکہ وہ براڈ شیٹ والا ایک بندہ کہہ رہا ہے تو لہذا سب کو شامل تفتیش کر لیں, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر آپ نے اس کا وہ بیان سنا ہے کہ وہ ایک پاکستانی آفیشلز اور پاکستانی جنرل آ کے تو $1 ارب کی میں نے ان کو تفصیل دی ہے, تو وہ اس میں سے اپنا کٹ مانگ رہے ہیں. نہیں تو وہ نام بتائے نا جنرل کا, کون جنرل ہے؟ وہ جنرل ملک کہتا ہے, وہ پتہ نہیں کون سے جنرل ہے, یہ تو نہیں پتا ہوگا. کیونکہ اگر کوئی جنرل کا نام ہوتا تو نام تو صحیح لے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی جنرل کا نام اس طرح سے آتا ہے اور کوئی جنرل اس طرح سے کوئی کک بیکس مانگتا ہے, تو پاکستان میں تو جنرلوں کے بھی خلاف کرپشن میں آپ کو پتہ ہی ہے پیچھے بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. سر $1 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی. $1 ارب کا اکاؤنٹ اگر پاکستانی کسی کے آیا ہے وہاں پیسہ بہت بڑا پیسہ ہے, تو ہماری آنکھیں بند بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت بڑی رقم ہے اور یہ بڑی سیریس چیز ہے. لیکن یہ کہ
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کا, تو ہم ایسے ہی خام خواہ کسی جنرل کے خلاف کاروائی شروع کرتے ہیں. پہلے پتہ تو چلے کہ وہ جنرل صاحب کون ہیں جو ان سے ملے تھے. عرفان قادر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ. ایک پرائم منسٹر کا بیان اس کے اوپر $1 ارب کے اوپر, وہ سنواتے ہیں, پھر اپنے پینل کی طرف آتے ہیں. دکھائیے گا پرائم منسٹر نے کیا کہا. براڈ شیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے, اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے, سعودی عربیہ سے لنڈن کے بینک میں $1 ارب بھیجا. $1 ارب ایک آدمی نے بھیجا. علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف سے اور سردار اویس لغاری صاحب PMLN سے, دونوں ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. علی, پرائم منسٹر اگر یہ سوال پوچھیں کہ $1 ارب کس کے اکاؤنٹ میں آیا, اور وہ بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے کہ میں نے ان کے پاکستانی آفیشیلز کو ساری ڈیٹیل دے دی ہے, آفیشیلی سارا کچھ کمیونیکیٹ کر دیا ہے, تو کوئی عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں, سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ریولیشنز ہوئی ہیں, یہ براڈ شیٹ والے کہہ رہے ہیں, ان کو ٹاسک کس نے دیا اور ان سے وصولی کس نے کرانی تھی اور کس کے خلاف وصولی ہونی تھی, اور پھر بیچ میں NRO کی ڈیل کیسے ہوئی اور کس نے کی. جس نے بھی کی, ہم لوگ تو نہیں تھے, ہم تو اب آئے ہیں. اب اس میں ہم پہ تو سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ آپ نے بر وقت اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی, یا آپ کو یہ پتہ کیوں نہیں ہے کہ کتنا پیسہ ہے, کہاں ہے اور کیسے لایا جائے گا. اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہماری تحریک کے شروع سے ایک بات کیا کرتے تھے, اس نے ونڈیکیٹ کیا ہے اس براڈ شیٹ کے ڈیبیکل نے, کیونکہ دس از پاناما 2. اس نے کیا ونڈیکیٹ کیا؟ اس نے یہ ونڈیکیٹ کیا ہے کہ سب نہیں, میں نہیں کہتا, ہم نہیں کہتے سارا پولیٹیکل کلاس, ساری پولیٹیکل کلاس کرپٹ ہے, لیکن اس میں جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں وہ طاقت میں آتے ہیں پیسہ بنانے, پیسہ بناتے ہیں, پہلے تو پکڑے نہیں جاتے, اگر کسی بھی صورتحال میں پکڑنے کا احتمال ہو یا پکڑے جاتے ہیں, پھر پاور سرکلز میں اپنی لیوریج یوز کر کے بروکریج کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, NRO لیتے ہیں. دیکھیں 2000 میں, سر معذرت کے ساتھ NRO کا لفظ اگر آپ نہ استعمال کریں تو بہت کیوں نہ کریں, آپ کی اس براڈ شیٹ کے آرڈر کے اندر وہ کہتے ہیں ملک صاحب جنہوں نے کیا JIT جو پاکستان نے بنائی پاناما پیپرز کے بعد, اس نے $820 ملین کے ان کی 76 پراپرٹیز میں ایسٹس آئیڈینٹیفائی کی. JIT پاناما پیپرز, یہ حال کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی 1990 کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو آپ پکڑ لیں, ان کو سزا دیں, جیل میں ڈالیں. NRO کا سوال کہاں سے آ گیا؟ ملک صاحب جیسے ہی کوئی پکڑنے کی بات ہوتی پھر آپ دیکھتے ہیں جس طرح کی چیخیں نکلتی ہیں. جس طرح کل بھی ہمارے جو ہے دوست یہاں پہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر. آپ کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں؟ نہیں, یہ اپنے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. فارن فنڈنگ آپ کی ہے سر؟ سنیں میری بات, یہ اپنی 40 سالہ سیاست کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. 40 سال میں جو اداروں کی حالت یہ کر گئے اس کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. جہاں تک فارن فنڈنگ کی بات ہے, فارن فنڈنگ کا یہ کیس ہی نہیں ہے. فارن فنڈنگ جو ہے وہ آپ کی ایک گورنمنٹ آف ریفرنس دیتی ہے, یہ میکسیمم آپ کی ارریگولیرٹیز کا کیس ہے جو ہمارا, ہم نے تو 40,000 بندوں کی ڈیٹیل دے دی ہے. میں دلی طور پہ چاہوں گا کہ آپ کے نواز شریف کے اگر لندن کے اپارٹمنٹ ثابت ہو جائیں, اس کو جیلز کی سزا ہونی ہے نا, تو ان اپارٹمنٹس پہ پیسہ چوری کرنے پہ, کوئی کامے کے اوپر نہ ہو. یہ میرا دلی خواہش ہے کہ اس کو $13 ملین کے وہ اپارٹمنٹس پہ پیسہ چرانے پہ سزا ہو. وہ ثابت کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ نہ نیب نے ثابت کیا ہے, نہ براڈ شیٹ نے ثابت کیا ہے. وہ تو صرف کاغذوں میں اور ہمارے ٹی وی کے بیانات کے اندر ہی ثابت ہو رہا ہے. نواز شریف نے خود بھی کچھ نہیں ثابت کیا, معذرت کے ساتھ. ابھی آپ نے جو بخار میں 3-4 منٹ کا ایک انٹرو دیا ہے, اس کے بعد میرے بات کرنے کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. بڑی دکھ کی داستان ہے. یہ کتنی بدقسمتی نہیں ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ کا ایک اور ایشو آیا ہے, یہ ٹوٹل ہیئر سے کی بیسس کے اوپر اس وقت دوبارہ نہیں, اٹس ناٹ ہیئر سے, اس نے ہماری JIT کی چیزیں اٹھا کے میں آپ کو عرض کروں نا جی, یہ JIT کی چیزیں پہلے بھی اٹھی ہوئی ہیں نا, یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا. یہ تو ایک ریپیٹیشن آف دا سیم فیکٹس دیٹ ہیو آلریڈی بین ڈسپلیڈ بفور دا نیشن, وہ ہے نا جی. JIT کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 2-2.5 سال مکمل فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی ایجنسیز کا اختیار رکھنے کے باوجود کسی چیز کو سوائے اقامہ کے وہ ان پیڈ سیلری جو نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے وصول کرنی تھی ایز اکاؤنٹس ریسیویبل, اس کے علاوہ کیا چیز ثبوت سامنے آئے ہیں؟ کیا کس چیز کے اندر ان کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی اس سسٹم کے اندر کنوکشن سامنے آئی ہیں؟ کس چیز کے اندر ایک دن سٹیٹمنٹ کرتا ہے عمران خان ایز دا پرائم منسٹر, جب پرائم منسٹر بولتا ہے پورا ملک سنتا ہے اسے. آپ ڈرائنگ روم کی زینت, آپ کی ڈسکشنز نہیں رہ گئے. آپ جب مائک کے اندر یا ٹی وی کے سامنے بولتے ہیں پورا ملک سنتا ہے. اسی چیز کو شہزاد اکبر اگلے دن اس کے اوپر کانٹرڈکٹ
کرتا ہے اس چیز کو کہ نہیں $1 ارب کی بات تو کوئی اس قسم کی نہیں تھی, اس کو وہ آگے تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے. اس کی بیسس کے اوپر پرائم منسٹر ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے, اس سٹیٹمنٹ کی بیسس کے اوپر لوگوں کی پرسیپشن اور امپریشنز کریٹ ہوتے ہیں. آپ ٹوٹل ہیر سے کے اوپر بغیر کسی چیز کو سالڈ ایویڈنس سامنے لائے, بغیر اگلے کو, اگر کسی نے کوئی بےایمانی کی ہے, بغیر اس کی کوئی صحیح چیزوں کے ثبوت اکٹھے کیے, اس کو کنوکٹ کرنے کے لیے محنت کرنے کے بجائے آپ کے لیے ایک سوشل میڈیا کی ٹھکاک ایک اور چھکا ہو جاتا ہے, جس کی بیسس پہ آپ کی سیاست پچھلے 2.5 سال سے چل رہی ہے. انسٹیٹیوشنز مجھے بتائیں نا کہاں ہیں. ایویشن کا جو وزیر پہلے اس کو فنش کر لیتے ہیں, پھر اس سے ایویشن والے سے پوچھیں. انسٹیٹیوشنل ویسے تو اس وزیر کے اور اس چیئرمین پی آئی اے کے رہنے کا کوئی مورل جسٹیفیکیشن رہ نہیں گی, جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. کسی کے بھی رہنے کی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے پاکستان کا. یہ قمرزمان کہہ رہے صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے الزامات لگے. سر پیلس, پھر وہ ہمارا سوئس کورٹس کا کیس تھا, زرداری صاحب ڈائریکٹلی ایکیوز تھے, آج تک ہم کہیں نہیں پہنچے. یہ جس سے $100 ملین $60 ملین بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں, کیس ثابت کچھ نہیں ہوتا, ہم گھومتے رہتے ہیں دائروں میں. ایک وجہ اس کی جس کو یہ نام دیتے ہیں وہ NRO ارینجمنٹ ایسا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا طے پاتا ہے کہ پوری قوم تو چکر کھاتی رہتی ہے, کیس کہیں نہیں پہنچتا. ابھی بھی ہم وہیں پھنسے. ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو NRO ٹائپ کے ایگریمنٹس تھے اور سمجھوتے تھے, اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ریالٹی ہے پاکستان. یقیناً ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ یہ کھیل کھیلتی رہی, سیاسی جماعتیں بھی اس کا اعلی کار رہیں, لیکن یہ کھیل ہوتے رہے, کبھی انٹرنلی کبھی ایکسٹرنلی. جو بھی بندہ ان کے اشارے پہ کھیلنا شروع کر دیتا تھا, اس کے گناہ معاف ہو جاتے. آج بھی معاف ہے, آج بھی ایسا ہی ہے کہ خان صاحب جن کو سارے جہان کا بڑا کرپٹ کہتے تھے, آج ان کے ساتھ آ گئے تو ٹھیک ہے, اتحادی ہیں اس لیے اوکے. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں کاف لیگ کو کہہ رہا ہوں, میں MKM کو کہہ رہا ہوں, کس کو کہوں. اور بھی بہت سارے ہیں جو ان کی جماعت میں چلے گئے, ان کے بھی گناہ معاف ہو گئے. تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. ماضی میں بھی ہمارا موقف یہی رہا ندیم صاحب, آج بھی یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اب ذرا حمل سے مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چیز سوچ لینی چاہیے کہ خالی الزامات بھی ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ لگے ہیں, میڈیا ٹرائل بھی ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ہوئے ہیں, عدالتوں کے غلط فیصلے بھی ہمارے ملک میں بہت ساری نظیریں موجود ہیں, جس سے سیاستدانوں کی تو کیریئر برباد ہو گئے, ان کے تو فیس تباہ ہو گئے, لیکن بعد میں اپنے کاری کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا کیسز کے اندر سے. سر ایک سوال پوچھ لوں اگر اجازت ہو. مطلب آج بھی وہ پریس کانفرنس اگر آپ نے سنی ہو تو اس میں موٹر وے کے اندر کمیشن کا ذکر آتا ہے, سر پیلس آج بھی ذکر آتا ہے, سوئس کورٹس کا کیس باقاعدہ 6 مہینے کی سسپینڈڈ پنشمنٹ تھی, اس کے بعد وہ معاملہ گول ہو گیا. نواز شریف کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں, فیملی اندر رہ رہی ہے, کیس کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ میں تو اس پہ ہوں کہ کیس کیوں نہیں ثابت ہوتا. All these people are still in politics. They are calling the shots. They are running their parties. آصف علی زرداری, نواز شریف, وہ کہیں نہیں گئے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو 6 مہینے کا کیس کنوکشن والا کیس تھا وہ تو ان ایبسینشیا تھا. جب اس میں پیش ہو گئے تو وہ ایبسینشیا پنشمنٹ ختم ہو گئی اور وہ بعد میں ٹائم بارڈ ہو گیا. وہ کیس آن میرٹ ڈیسائیڈ ہوا, بعد میں ٹائم بارڈ ہو گیا. سر میں گزارش کرتا ہوں اس کیس کا ججمنٹ کسی وقت بھی آپ چاہیں گے تو میں آپ کے سامنے, آپ نے بھی دیکھی ہے, اس پہ بڑے ہم پروگرام بھی کرتے رہے. تو وہ کیس کا ایک اپنی طرح آپ کی انٹرپریٹیشن کچھ ہو سکتی ہے, میرا اس پہ بڑا واضح موقف ہے اور عدالتی موقف ہے. میرا اپنا یوسف رضا گیلانی کی وزارت عظمیٰ اس ایشو پہ قربان ہوئی تھی. اس ایشو پہ قربان صرف اس پہ ہوئی تھی کہ آپ فیصلہ, آپ خط لکھیں کہ اس کو ری اوپن کریں. انہوں نے کہا جی میں اپنے جب تک وہ صدر ہیں میں ان کے خلاف فیصلہ نہیں لکھ سکتا کیونکہ ان کو امیونٹی حاصل ہے. وہ ایک ٹیکنیکل ریزن تھی, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. فیصلے نہیں ہوئے جن کیسوں کے, میں اس کیس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن ان کیسوں میں فیصلے نہیں ہوئے. ملک صاحب اگر اس میں مطلب آج ایک براڈ شیٹ کے اس آرڈر کے اندر نا $500 ملین لکھا ہوا ہے, فارن کرنسی اکاؤنٹ سے وڈرا ہو گیا. آپ کو مشہور زمانہ کیس یاد ہوگا, نیوکلیئر ٹیسٹ کے وقت فارن کرنسی اکاؤنٹ سے لوگ پیسے اڑا کے لے گئے تھے. پکڑ کے اندر ڈالو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یاد کیا, کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ثبوت ہیں ہی نہیں جن کی بنیاد پہ ہم نعرے مار رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو گنہگار ہوتے ہیں ندیم صاحب, وہ بھی اسی وجہ سے بچ جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں ایڈجسٹمنٹس رہی ہیں ماضی میں. میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. آج بھی بہت سارے لوگوں کو NROs موجود ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کیسز نہیں چل رہے ہیں. بٹ میرا سوال سمپل یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, جب تک ثبوت نہیں ہے, ہمیں ان کے خلاف کیسز پروو کرنے چاہیے.
اگر کسی جگہ آپ کی پروسیکیوشن کمزور ہے, وہ کیس پروف نہیں کر پا رہی, اگر آپ کے پروسیکیوٹرز میں کوئی کمی ہے, نیب کے پروسیکیوٹرز میں کوئی کمی ہے, ان کی سیلریز میں کوئی کمی ہے, کمپیٹنس کا ایشو ہے, ماضی میں کسی نے رکھا تھا, تو اس گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا نا کہ 2.5 سال کے اندر ان کے خلاف کوئی ایکشن کرتے, ان کو ہٹانے کی کوئی صحیح کرتے, کوئی بہتری کی بات کرتے. جو جب بھی ڈال لے تو اس کے خلاف پھر کیس نہیں کھولا. یہ تاریخ رہی ہے. جنرل شاہد عزیز کا میں نے انٹرویو کیا تھا, تو جنرل شاہد عزیز نے مجھے کہا تھا کہ جنرل مشرف نے مجھے کہا تھا کہ یہ جب دونوں پاکستان سے باہر چلے گئے, نواز شریف بھی ڈیل کر کے اور بی بی بھی پاکستان سے باہر ہے, تو ان دونوں کا کیس ہاتھ ہولا رکھ لو, روک دو. یہ آن ریکارڈ ہے, ریکارڈڈ انٹرویو. بہت سارے ہیں جی, بہت سارے ہیں. تو بیسیکلی ایشو کرنا یہ چاہیے کہ گناہ گار بچنا نہیں چاہیے, اور بے گناہوں کو اس طرح جو ہے نا وہ ذلت نہیں ہونی چاہیے, جو ہمارا ایک وتیرہ ہے. بالکل. آپ کو وہ فارن فنڈنگ والا بھی بیان سنواتا ہوں, پھر آگے سوال جواب دوسرے ٹاپک پہ بھی شروع کرتے ہیں. شیخ رشید احمد آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے احتجاج کرنا ہے, تو وہ کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, دکھائیے گا جی. پی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں آپ کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت مل رہی ہے. ہم نے سپریم کورٹ کے احترام کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کے احترام کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے, اور ہم اس کے باوجود آپ کو اجازت دے رہے ہیں. کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ قانون نے کس طرح اس کو ہاتھ میں لیا, ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. میں ڈرانا نہیں چاہتا کہ راول پنڈی اور اسلام آباد ہائی الرٹ ہے 15 دسمبر سے. جسٹس شائق عثمانی صاحب, ان کی رائے میں فارن فنڈنگ کیس کے اوپر اگر فیصلہ ہوا تو امپلیکیشنز کیا ہیں؟ فارن فنڈنگ کا معاملہ ایسا ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو بہت خطرہ ہے, اور بہت خطرہ ہے. پچھلے الیکشن میں, اس الیکشن سے پہلے والے الیکشن میں ان کے پاس بے انتہا پیسے آ گئے, اور وہ استعمال کر رہے تھے وہ پیسوں کو. اب بات یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے. اگر ایک پارٹی جو ہے وہ غلط فنڈنگ سے ملک میں پاور میں آتی ہے تو اس کو تو کوئی کورٹ اپہولڈ نہیں کرے گی, تو یہ سارا الیکشن جو ہے ان کا انلیگل ڈکلیئر ہو جائے گا, اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. علی صاحب. ملک صاحب, میں ٹائم چاہوں گا کیونکہ 4 اینٹی پی ٹی آئی بندے آپ نے بٹھا دیے ہیں, ہمارے بھائی ہیں لیکن ظاہر انہیں اپنا موقف دینا ہے. دیکھیں, پہلی بات, 4 کون سے؟ 2 اور بھی تھے, 2 آپ ہیں 2 اور. اچھا جی, جن سے رائے لیتے ہیں آپ 1-2 پہ بھاری ہیں. نہیں شاہد صاحب, نہیں شاہد صاحب, میں نے بے شمار پروگرام کیے, میں نے کبھی ان سے کوئی پی ٹی آئی کی کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں سنی, کیونکہ ہم کوئی اچھے لوگ ہیں, ہمیشہ اینٹی پی ٹی آئی اسٹانس ہی دیتے ہیں, ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ہیم. اینڈ جو ہیں دوسرے جو اپنے بھائی, اچھا اس کا جواب دیں, کسی کی برائی کیا, مطلب ساری برائی ہم میں تو نہیں ہے نا. 40 سال میں ہم نے تو نہیں لوٹا, انہی کے لیڈران نے جو کچھ بھی کیا, یہ بھی جو کہانی ہے انہی کی کارستانیاں ہیں. This is not a foreign funding case, my brother. یہ کیس جب سٹارٹ کرایا گیا, ہمارے ہی جماعت کے ایک ایکس ممبر کو خرید کر. کس نے خریدا اکبر اس بابر کو؟ مجھے پوری بات کرنے دیں. ان کی حکومت تھی میاں نواز شریف صاحب کی. کسی بھی انڈیپینڈنٹ جورسٹ کو بلا کے اس سے پوچھ لیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں دائرہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ نے ریفرنس دے کے آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے وہاں پٹیشن کرنی ہوتی ہے. یہ میکسیمم کیس جو ہے یہ ریگولیرٹی کا ہے, جس میں اگر کوئی اماؤنٹ ایسی نکلتی ہے جس کو آپ پراپر پلیس نہیں کر سکتے, وہ کانفسکیٹ ہو جاتی ہے, ممبرشپ وغیرہ. کسی جماعت کو کل عدم کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے. irregularity کی ویلیو کیا ہے اس کے اندر؟ میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں کتنی irregularity. اب میں آپ کو اس میں دوسرا نقطہ بتاتا ہوں. irregularity ہوئی کتنی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ سے یہ لوگ اب چیخ رہے ہیں. میں بتاؤں کیا وجہ ہے. میں خود الیکشن کمیشن میں 3 بار کم از کم گیا ہوں یہ پچھلے 6-7-8 مہینوں میں. ظاہر ایز اے وکیل تو نہیں, ایز اے پی ٹی آئی ممبر کے وہاں بیٹھا ہوں, میں نے سارا آبزرو کیا ہے. ان لوگوں کو جان کے لالے تب سے پڑے ہیں جب ہم نے 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی, کیونکہ ہماری جماعت ہم تو کلیم کرتے ہیں, ہم تو اپنے ممبرس کی فنڈنگ پہ چلتے ہیں, ہمارے تو کوئی انویسٹر نہیں ہے. اس میں فورن نیشنلز کتنے؟ میرے بھائی میری پوری بات سن لیں. اب 40,000 ڈیٹیل دینے کے بعد جولائی میں آپ ساری ڈیٹیل نکال کے دیکھ لیں, جولائی میں ہم نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن ڈالی کہ ہماری تو 40,000 چیک ہو گئی, ذرا ان سے بھی اب بسم اللہ کریں نا. وہ تو اپنی کا خود جواب دیں کہ آپ والے میں فورن نیشنل. اب وہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوا, دیکھیں 40,000 ڈیٹیل مجھے تو یاد نہیں ہے, وہ تو 40,000 ڈیٹیل کے لیے آپ کو پھر وکیل کو بلانا پڑے گا. 40,000 اکاؤنٹ فورن نیشنل کتنے ہیں اس میں؟
اماؤنٹ کتنی ہے جس کے اوپر allegedly جو فورن ملک صاحب مسئلہ ان کو یہ آ گیا ہے کہ ہم نے تو 40,000 آڈیٹڈ عمران خان صاحب کے دستخط شدہ دے دیے ہیں. اپنے حصے کا پھندا ان کے گلے میں جائے گا. آپ کی فورن فنڈنگ کا ایلیگیشن کتنی ہے وہ دیں گے. سنیں سر آپ اپنا جواب دے دیں مجھے. کل اس لیے آ رہے ہیں کہ انہوں نے جتنے اکاؤنٹس ڈیٹیل دیے میں ان سے پوچھ رہا ہوں آڈٹ نہیں ہے. آپ کی فورن فنڈنگ کتنی ہے. زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کے دستخط نہیں ہے. اور اب ایک اور چیز فورن فنڈنگ کا ایلیمنٹ کتنا ہے. میں اپنی بات پوری کر لوں. دیکھیں سر آپ میرے سوال کا جواب میری بات سنیں. انہوں نے یہ کل اس لیے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی. اب ان کو وہ چیز اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے جو ہم سے پوچھ رہے تھے. ہم نے 40,000 ڈیٹیل دے دی ہے. آپ کے کتنے اکاؤنٹ سے اور کتنی ویلیو ہے جس کے اوپر فورن فنڈنگ کا ایلیگیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک نقطہ ہے. آپ کے کتنے اکاؤنٹس ہیں اور کتنی ویلیو ہے جس کے اوپر فورن فنڈنگ کا ایلیگیشن. ایک طرف آپ جا کے علی صاحب آپ کو میرے سوال کا جواب دینا چاہیے. الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن میں ساری ڈیٹیل ہم دے چکے ہیں. 40,000 آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے اکاؤنٹس اور کتنی ویلیو ہے. 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل. لیکن ان کو مسئلہ یہ ہے 10 اکاؤنٹ ہے, 2 اکاؤنٹ ہے, 1 اکاؤنٹ ہے اور 2 روپے ہیں. مجھے یہ تو بتا دیں. کافی ہے نا, آپ ان کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں. میں اپنی بات سر کین یو آنسر مائی کوسچن. میں اپنی بات کر لوں نا. اس میں کتنے اکاؤنٹس اور کتنی ویلیو ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر. ان سے صرف ایک سوال ہے. بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر. صرف ایک سوال ہے کہ یا تو آپ الیکشن کمیشن کے اندر جا کے اپنا کیس لڑیں یا باہر احتجاج کریں. اگر احتجاج کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے. تو ایک کام کریں. اویس لغاری صاحب آپ کے پاس ہے ان کے کتنی فورن فنڈنگ اور کتنے اکاؤنٹس ہیں, کیونکہ I failed to get that answer from Ali Mohammad Khan. 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل میں آپ کو 1 منٹ میں کیسے دے دوں. مجھے ایک 1.5 منٹ میں اس میں 40,000 فورن فنڈنگ تو نہیں ہوں گے نا. 2 4 10 اتنے ہی اکاؤنٹ. فورن فنڈنگ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے سر؟ کیا ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فورن گورنمنٹ یا وہاں پہ کوئی آرگنائزیشن باقاعدہ فنڈ کرتی ہے. ان 40,000 میں کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے پیڈ ممبرز ہیں, ہمارے پیڈ ممبرز ہیں جو پیسہ ان کی طرح انویسٹر تھوڑی ہیں. یہ مجھے بتائیں یہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا IGI والے کیس میں جب پیسہ آیا بی بی شہید کی حکومت کو ختم وہ ہماری اپنی آرگنائزیشن تھی, باہر والی نہیں تھی. باہر سے بھی آیا نہیں, وہ ہمارے اپنے مہران بینک والے اور ہمارے بھائی لوگوں نے کیا تھا. سارا ڈکار گئے تھے, نون والوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے علی صاحب کو آج تک کبھی میڈیا پہ اتنا جوش میں نہیں دیکھا جو اب اس ایشو کے اوپر ہے. 3 چیزیں ہیں آپ کے لیے ذرا ویوز کے لیے. شیخ رشید صاحب نے پہلا جھوٹ, ریڈ زون میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں. کوئی ریڈ زون میں پہلی دفعہ نہیں آ رہا. یہ خود ادھر بیٹھے رہ گئے 127 دن. سب لوگ آتے رہ گئے 126 دن. 27 میں آپ کا ایک دن ہاں ہم نے بھی دیا تھا ان کو. پہلے بھی آتے سپریم کورٹ. وائی آر وی کمنگ؟ ہم لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم لوگ الیکشن کمیشن کو یہ اظہار کرنے آ رہے ہیں کہ پوری عوام پاکستان کی اس کیس کا فیصلہ چاہتے ہیں اور انصاف کی بنیاد کے اوپر چاہتے ہیں. یہ جواب بھی مل گیا. سر اس میں مجھے یہ تو بتا دیں. ایک سیکنڈ, میری صرف 3 چیزیں ذرا بات سن لیں. سر آپ نے جیسی سوال پوچھا, ان کی فورن فنڈنگ ہے, ان کی فنڈنگ کا معاملہ ہے جو الیکشن کمیشن پوچھ رہا ہے. کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے جو پچھلے والوں کا الزام ان کے اوپر غلط پاڑا ہے. اور ان کا آپ نے جواب سنا پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر صاحب کا. they have to be responsible for what they've done. What do we have to do with their foreign funding? Because you're also responsible. You have ruled this country for 40 years, brother. بات کرنے دیں نا. 40 سال ملک کو لوٹے ہیں آپ لوگوں نے. آپ نے بات کرنی ہے, آپ بول لیں. آپ بات تو پوری کرنے دیں نا. آپ اپنے وقت پہ بولیے نا. میں اس لیے تو نہیں شو پہ آیا کہ آپ بار بار انٹرپٹ کریں. مجھے یہ تو بتا دیں کہ انہوں نے بات کی. ایک سیکنڈ, انہوں نے کہا ایلیگیشنز لگاؤ. بہتان ان کا تو کام ہی یہی ہے. بہتان بازی کے علاوہ ان کو آتا کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کوئی انویسٹر نہیں ہے. جہانگیر ترین کیا تھا؟ انویسٹر نہیں تھا اس کی پارٹی کا, وہ فنڈنگ ممبر. اور مجھے بتائیں, ایک سیکنڈ جی, انویسٹر تھا باقاعدہ. کراچی کے میجر بزنس کارپوریٹ گروپس نے پی ٹی آئی کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی. کس گروپ نے؟ پنجاب کی کنسٹرکشن کمپنیز جو ویل نون ہیں, انہوں نے اس پی ٹی آئی کی اس کے اندر فنڈنگ نہیں کی. کیا آپ کی نہیں کی؟ نہیں, میں اپنی کی. میں تو نہیں کہہ رہا کہ کسی نے نہیں کی. میں تو نہیں کہہ رہا کہ کارپوریٹ جو گروپس ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل فنڈنگ نہیں کرتے. یہ کلیم کر رہے ہیں نا, تو ٹوٹلی فالس کلیمز ہیں. ہر ایک کو پتہ ہے کس کس گروپ نے پی ٹی آئی کے اندر. چکوال کی پہلوان ریوڑی والے سے لے کے کراچی کے سٹاک مارکیٹ کے اندر کھیلنے والے سب سے بڑے انویسٹرز نے پی ٹی آئی کے الیکشن کے اندر فنڈنگ کی ہے. صرف پارٹی کے ممبرز کی فنڈنگ کی بیسس کے اوپر پی ٹی آئی سوائی فائنینشلی نہیں کیا. اس نے شوگر مل گروپس نے کیا ہے, فلار مل گروپس اور ایسوسیشنز نے کیا ہے. ہر قسم کی اینی پروف
What proof do you have about the allegations that your Prime Minister is throwing at us every day? What proofs do you have? آپ لوگوں کی اینٹی کرپشن کے اور نیب کے کیسز کے اندر how many proofs have you been able to lay down before a court? آپ نے کون سے کورٹ کے اندر پروف سامنے کورٹ پیش کیا؟ آپ بتائیں نا آپ نے کون سے کورٹ سے کنویکٹ کیا؟ ویسے پتہ لگا ہے شہباز شریف کنویکٹ ہو گیا، ویسے پتہ تو حمزہ شہباز کنویکٹ ہو گیا، نکلی تو نہیں ہے، کون ایک بات کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے، تھوڑی سی بھی اگر اخلاقی ضرورت ہو کہ میری پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی جواب ہے؟ فورن فنڈنگ، علی محمد کا بہت اس وقت گھبراہٹ ہے، اب کریں سوال میں ہاں حاضر ہوں۔ فورن فنڈنگ کا چارج بہت سیریس چارج ہے۔ اگر جسٹس شائق عثمانی صاحب کی آپ نے بات سنی ہے، میں نے بعد میں بھی ان سے پوچھا کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اٹس اونلی فیو $1,000 جس کے اوپر وہ پرابلم ہے کہ کوئی انڈین نیشنل تھا، اگر وہ $20-25,000 ہو تو پھر بھی بہت بڑی پرابلم ہے۔ پہلی بات تو ملک صاحب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کتنے پیسے ہیں، اس لیے کہ وہ تو سیکورٹی کمیٹی نے بتانا ہے نا کہ کتنے پیسے ہیں، اور میں نے تو ایلیگیشن بھی نہیں لگایا ہوا۔ اسکروٹنی کمیٹی نے ابھی تک اس پہ رائے نہیں دی؟ مجھے نہیں پتا، میں اس سے آگاہ نہیں ہوں، وہ ان کے پاس اپنے پاس اگر اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ بس جسٹ فیو $1,000۔ میں تھوڑی سی میں ایک اور گزارش کرتا ہوں، دیکھیں نا کچھ چیزیں ہیں جو پرائم وجہ بنتی ہیں، حقائق اس کے بعد میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ایک ممبر نے اپنے گھر سے ایک کیس بنایا نا، اس نے کہا کہ باہر سے پیسہ اکٹھا ہوا، اس نے کہا فورن فنڈنگ بھی ہوئی ہے، اس نے کہا السٹ منی بھی آئی ہے۔ یہ دو ایلیگیشن کے لیے سر انہوں نے اپنی پارٹی رجسٹر کرائی ہوئی ہے نا، ایک تو ہے تھرو پراپر چینل فنڈنگ ریز کرنا، وہ کیا ہے ملک صاحب نے، ایک یہ کہ فورن نیشنل اس میں آ گیا، فورن نیشنل اس میں آ گیا، فورن کوئی کمپنیز اس میں آ گئی، کمپنیز آ گئی۔ اگر اس طرح کے اگر آپ کو کسی فورن پارٹی نے فنڈنگ کی ہوئی ہے تو اس کی وضاحت ہے، پوری لا میں پوری وضاحت ہے کہ وہ پیسہ ایلیگل پیسہ کون سا ہے اور فورن فنڈنگ کون سی ہے، اس کی بڑی ڈیٹیل موجود ہے جو 2017 کا ایکٹ ہے۔ لیکن ہمارا ایشو تو یہ ہے ملک صاحب کہ جب سے یہ کیس بنا، اگر یہ اتنا ہی سادہ تھا، اگر پی ٹی آئی اتنی ہی بے گناہ تھی، اتنے یہ بھولے سادے تھے، تو پھر 7 سال تک اس کو لٹکاتے کیوں رہے؟ کیوں 6 دفعہ یہ ہائی کورٹ میں گئے اور 6 دفعہ ان کو وہاں سے کیس واپس آنا پڑا، اور پھر بار بار عدالتوں کے حکم کے باوجود جو ہم جا رہے ہیں کل، ہمارا کیس تو آج لگا ہوا تھا نا، اس کی ڈیٹ پڑ گئی، ہم دیں گے جواب۔ اگر ہم پہ قصوروار ہوئے تو ہمیں بھی سزا ملنی چاہیے، اگر مسلم لیگ قصوروار ہوئی تو ان کو بھی سزا ملے گی، کوئی معاف تو نہیں ہوگا۔ اس وقت زیر بحث آپ کا کیس اس لیے ہے کہ آپ 7 سال تک یہ کہتے رہے کہ ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں، ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور اب جب سیکورٹی کمیٹی بیٹھی تو آپ نے پریمپٹیو ایک آرگومنٹ بلڈ کیا کہ جی نہیں غلطی تو ہوئی ہے لیکن ہمارے ایجنٹس کے بہاف پہ ہوئی ہے، ہم نے غلطی نہیں کی۔ سو آپ نے اقرار کر لیا، یہ کہا کہ میرے وکیل نے غلطی کی ہے، میں نے نہیں کی، یہ کوئی نہیں مانے گا۔ سوال یہ ہے ملک صاحب، فورن فنڈنگ کی میں نے وضاحت کر دی، عرض یہ ہے کیا یہ ایسا تو نہیں ہے قاہرہ صاحب آپ کے گلے میں میمو گیٹ پڑا تھا، نون والوں کے گلے میں پاناما پڑا تھا، تو ان کے گلے میں یہ بڑی سمپل بات ہے، یہ فورن فنڈنگ والا ایشو نہ 7 سال تک کے کیس کو آپ غلط بیانی کرتے رہے، کیا ایسا اندیشہ موجود ہے؟ یہ جو میں نے دیکھیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میرا موقف، میرا اس وقت پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے الیکشن کمیشن کے باہر، باقاعدہ دھرنا نہیں دیں گے لیکن احتجاج کریں گے کہ کیس 7 سال سے اب دبائے بیٹھے ہیں، اس کا جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو کنوکٹ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو سزا دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں، جو بھی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہے وہ کریں، وہ نیچرلی منصفانہ فیصلہ کریں، اور گزارش یہ ہے اس میں 7 سال سے اس فیصلے کو روکنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ علی صاحب، یہ ہے پریما فیصلہ سمپل سا۔ علی صاحب کل پی ڈی ایم کیوں آ رہی ہے ادھر؟ این آر او، اور دوسری میں این آر او چاہ رہے ہیں، چاہیے تو یہ آئیں گے ادھر تو آپ این آر او دے دیں گے؟ چاہیے ان کو نا، پریشر ڈالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اندر کون بیٹھا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے بات یہ ہے ملک صاحب ہمارے تاریخ ہمارے کیس کی آج تاریخ تھی، مجھے بتائیں بلاول صاحب آ رہے ہیں، بلاول صاحب آ رہے ہیں، بلاول ہم نے تو بہت دنوں سے کہہ دیا کہ ان کا عمر کورٹ میں سمجھدار آپ کے خیال میں کیوں نہیں آ رہا بلاول؟ سمجھدار باپ کے بیٹے، لیکن ان کی ساری ہماری ساری پارٹی آ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں بلاول کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے، کیا پتا ہے؟ اسے نکلنا کچھ نہیں ہے، ان کو پتا ہے ان کو لینے کے دینے تو پڑ پھر گئے، ہماری ساری پارٹی کیوں جا رہی ہے؟ لینے کے دینے پڑ گئے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ این آر او کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں کوئی ارینجمنٹ ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی؟ بھائی جان میں بتاتا ہوں، کی ہے ایسی انڈرسٹینڈنگ؟ کیا آپ نے بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی سے ایسی انڈرسٹینڈنگ کی ہے؟ سن تو لینا، ہماری ان سے علی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، میں بتا رہا ہوں یہ کل کیوں آ رہے ہیں، میں بتا دیا بلاول کل کیوں نہیں آ رہا، آپ نے ایشو ریز کیا، اس کا جواب تو دے دیں۔ چاہیے ان کو پریشر ڈالنا ہے، کیا بلاول کو وہ این آر او مل گیا سر؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے،
تھینک یو. مجھے کیا پتا, یہ اچھا آنسر ہے سر. مبارک ہو. دیکھیں گزارش ہے, یہ بڑا خبر, دیکھیں گزارش ہے, اور میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, نہ ہم کسی این آر او کے مانگنے والے تھے, نہ این آر او کے بینیفیشری ہیں, نہ ہوں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, مریخ سے کوئی خلائی مخلوق نے آ کے مشرف سے این آر او لیا تھا. خدا کا واسطہ ہے, بینظیر بھٹو شہید کو کس نے دیا تھا این آر او؟ ملک صاحب. مشرف کے ساتھ آپ نے دیا تھا. مشرف کے ساتھ میں نے دیا تھا. مشرف اور بی بی کا کس نے دیا تھا این آر او؟ کس نے دیا تھا این آر او؟ آپ علی کو صرف اتنا کہیں, یہ کہہ رہے ہم نے 5 منٹ کے لیے, علی کو کہیں کہ 5 منٹ کے لیے صرف آرگومنٹ میں این آر او کا لفظ ایک سائڈ پہ رکھے اور آرگومنٹ کریں. میں بتا, یہ نہیں کر سکتے. اگر این ان کے پاس سوائے اس کے ایک بٹا ہوا لفظ ہے. اگر این آر او کا لفظ پاکستان کی سیاست سے نکل گیا تو پیپلز پارٹی کی سیاست ٹھپ. بتائیے جی, آپ بھی ٹھپ. تو پھر آپ نے تو نکالا ہوا, کیا کیا آپ نے؟ ہو سکتا ہے بلاول کو این آر او مل گیا اسی لیے کل نہیں آ رہا. مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. کس نے دیا ہے یہ؟ انہوں نے دیا. حکومت تو آپ ہے, ہمیں کیا پتا. پھر آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے بالا کوئی ہے. ہماری دکان پہ تو نہ این آر او ملتا ہے نہ بکتا ہے. نہیں, پھر آپ سے بالا کوئی دکان ہے, آپ سے بالا کوئی دکان ہے. یہ انہوں نے کویسچن ریز کیا کہ بلاول اس لیے نہیں آ رہا. نہیں, اس کا مطلب ان سے بالا کوئی دکان ہے. ہو سکتا ہے اس کو این آر او مل گیا. یہ کہہ رہے ہم نے نہیں دیا. تو آپ بتائیے جی, آپ کی بھی دکان ٹھپ. ان سے بالا کوئی دکان ہوگی. اگر این آر او نہیں ہے تو ان کی سیاست ٹھپ. ہمارا جو بھی احتجاج ہے, ہمارا پی ڈی ایم کا جو بھی موقف ہے, وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے نا. جب پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہمارا جی موقف ہے تو این آر او کا جو معاملہ ہے, جب یہ نہ دینے والے ہیں نہ لینے والے ہیں, نہ ان کے پاس اختیار ہے, اگر وہ ہوگا این آر او تو کوئی کورٹس کے ذریعے ہوگا نا. یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے این آر او جی دینے کا, اور اس بات کو ہم بھی ریکگنائز کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا این آر او کا لینا, آپ جی دے سکتے ہیں, پوچھ لیں, آپ دے سکتے ہیں. میں بتاؤں, وضاحت کروں؟ آپ دے سکتے ہیں, وضاحت کروں. جی جی کریے, ٹائم دیں گے. جی جی بتائیے. 40-45 سیکنڈ دیں گے, بڑا بھائی ہے, اس کی اجازت سے. دیکھیں, میں نے یہ کہا این آر او نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ نہیں دے سکتے. این آر او دینے کا طریقہ کیا ہے؟ این آر او دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 38 پوائنٹس یہ لے کے آئے. 34 پوائنٹس میں کیا بات تھی, کس طرح ریلیف لینا ہے. 99 سے پہلے کا سوال نہیں ہونا. سنیں 1 ارب روپے سے کم کی کرپشن پہ نیب کی جورسڈکشن نہیں ہوگی. مطلب ہے 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے اگر میں ڈکار جاؤں, نیب مجھ سے نہیں پوچھے گی. ان سے پوچھیں کیا یہ پوائنٹ وہ لے کے آئے تھے کہ نہیں لے کے آئے تھے. این آر او کا ایک تو مجھے ہمارے پاس نیب ریفارم میں لے کے آ گئے. کل آپ الیکشن کمیشن سے فیصلہ چاہتے ہیں یا این آر او چاہتے ہیں؟ پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم کا جو احتجاج ہے اور جو ان کے اوپر زور لگانا ہے کہ اس کا فیصلہ کریں جو 6 سال سے, اس کا این آر او کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے آپ بتائیں. این آر او الیکشن کمیشن نے دینا ہے, فیصلہ کرنے والی قوت کون ہے؟ الیکشن کمیشن ہے نا اس معاملے کے اندر, اس کا این آر او کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ علی محمد خان جیسا انٹلیکچولی بہت کم جو 2-4 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جس کے اندر عقل کوئی ہے, وہ جی مانا جاتا ہے. آرگیومنٹ سنیں ذرا, آرگیومنٹ سنیں نا, بڑے بڑے آرگیومنٹ کیا ہے. پی ڈی ایم کی الیکشن کمیشن کے سامنے بات کی, اور دوسرا انہوں نے کہا نہ این آر او لیتے ہیں نہ جی دیتے ہیں, دینے کا اختیار آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو پھر ہمارے پاس اور ایک بات تو سنیں, اور لیتے آپ ہیں, چلیں ایک منٹ تو فل لیتے ہیں این آر او یہ لیتے ہیں جناب. جو حکومت کے اندر جو سارے لوگوں کی لسٹ ہے جس کے اوپر نیب نے بالکل بریکیں پوری لگائی ہیں, وہ این آر او نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جناب روز آپ ان کے نام لیتے ہیں, وفاقی وزراء ہیں, ان کے چیف منسٹرز ہیں, ان کے وفاقی وزراء ہیں جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, پوری بریکیں لگی ہوئی ہیں, وہ این آر او نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اگر اس ملک میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی اور انصاف کا نظام ہے تو ہمارے جو ہوا بازی کے وزیر ہیں اور جو پی آئی اے کے جو ہیڈ ہیں ایئر مارشل صاحب, ان کو, جو شوگر سکینڈل میں ملوث لوگ ہیں ان کو, جو ایل این جی کرائسس اور پیٹرولیم کرائسس میں اور ادویات کرائسس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے. ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کا آغاز ہونا چاہیے. قاہرہ صاحب, لیکن میں اپنے اسی ٹاپک پہ واپس آتا ہوں. ہو سکتا ہے بلاول کو این آر او مل گیا اس لیے وہ کل نہیں آ رہے. علی نے جو جواز دیا نا جی, یہ حکومت کے بڑے اہم وزیر ہیں, تو ہمارا بیسک جو پی ڈی ایم کا مقدمہ ہے نا سارا, وہ ہے یہ کہ پاکستان کے اندر حکومتوں سے بالا ایک حکومت ہوتی ہے اور جو نہیں ہونی چاہیے.
ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ حکومتوں کو چلانے کا کام سیاسی جماعتوں کا ہے اور قوتوں کا نہیں ہے. ابھی بھی حکومتوں سے بالا ان قوتوں نے کچھ ایسا کیا؟ گزارش یہ ہے کہ علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو این آر او مل گیا ہوگا اس لیے وہ نہیں آ رہے, اور ہم نے این آر او نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کوئی بالا ادارہ ہے, کوئی بالا فورم ہے جو این آر او دیتا ہے. خدشہ تو یہی ہے ادھر, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا. ایز اے میٹر آف فیکٹ آف دی ریکارڈ تو یہ لوگ کانفیڈنٹ تھے. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے ندیم ملک این آر او دیتے ہیں؟ سر ہو سکتا ہے میں نہیں دیا, صاحب این آر او جاری کرتے ہیں. سر ہو سکتا ہے میں نہیں دیا, کیا پتہ ہے, پوچھیے گا پروگرام کے بعد. لیکن نا کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو نکل جاتی ہیں. گزارش یہ ہے, ہم سمپل یہ کہہ رہے ہیں ملک سر, میں ایک سوال پوچھ لوں. یہ پوری پی ٹی آئی والے بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ پیپلز پارٹی کو یہ پی ڈی ایم سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. دے ور ویری کانفیڈنٹ. ہو جائیں گے, ان کو مبارک ہو, یہ بڑے یہ خوش رہے. تو مبارکہ دے دیں. اس طرح کے تو خواب ان کو دیکھنے کی عادت ہے نا, تو دیکھتے رہے. عرض یہ ہے, انہوں نے کہا لیکن کر لیا سر انہوں نے. میں سر گزارش کرتا ہوں, وہ تو دیکھیں نا, ہم ہر فورم پہ ہیں. ایک ملک صاحب بڑی سمپل بات ہے جو بات علی صاحب نے بھی کہی. دیکھیں, ہر لیڈر کا ہر جگہ پہ ہر میٹنگ میں پہنچنا ممکن نہیں ہے. یہ میٹنگ بیسیکلی اسٹیئرنگ کمیٹی کی تھی. اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہر جماعت کے ممبران موجود ہیں. مریم بی بی کیونکہ یہاں تھی, مولانا نے ان کو انوائٹ کیا. ہو گیا, آپ جتنا بھی جسٹیفائی کریں. نہیں سر, نہیں, بالکل نہیں. میں جو بات کرتا ہوں مجھے میری بات اب یہ این آر او کا نام دیں یا سر, میری گزارش, میں بالکل ڈسٹینس نہیں ہوا. میں آپ کے ساتھ اس بات پہ پورا 2 گھنٹے کا پروگرام کرنے کو تیار ہوں, ایک تفصیل سنانے کو تیار ہوں. عرض یہ ہے ملک صاحب, میرا خیال ہے سر میری گزارش سن لینا. یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے نا, یہ حقائق نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے حقائق. میرا خیال آپ سے بہت مختلف ہے. آپ کسی سے سن کے بات کر رہے ہیں, میں اپنی بات آن اوتھ کر رہا ہوں. آن اوتھ کہہ رہے ہیں؟ جی, میں جو کہہ رہا ہوں میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں ان میٹنگز کے اندر موجود ہوں. آپ اس کی سنائی کریں گے. سو میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, ادروائز نہیں کہوں گا. یہ نہ کریں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا. وہ دیکھیں, میرا گناہ اگر ہے تو میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور میں اس طرح کی باتیں کرنے والا نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں میٹنگوں کے اندر جو باتیں ہوئی ان کا میں کھل کے بات کروں گا. آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ڈال کے فاصلہ نہیں کیا. ملک صاحب دیکھیں, بالکل نہیں. ملک صاحب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کے سوالوں سے میرا وہ موضوع سائڈ. دیکھیں, گزارش یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہماری جماعت کا آڈیٹڈ اکاؤنٹ ہر سال سیکرٹری جنرل جو ہماری جماعت کے ہیں ان کی طرف سے سائنڈ جمع ہوتا ہے, اور آفیشیل کورسپونڈنس ہمیشہ سیکرٹری جنرل کرتے ہیں, پارٹی کے سربراہ نہیں کرتے. ان کے سائن شدہ نہیں ہوتے, سیکرٹری جنرل سائن کرتے ہیں بنیادی طور پہ. وہی آپ کے نوٹیفیکیشن سائن کرتے ہیں. سیکریٹریٹ رن کرنا ان کا کام ہوتا ہے. دوسری گزارش یہ ہے, این آر او سر, میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں ایسا ہی میری جماعت کا تو یہ ہے, آپ ہو سکتا ہے آپ کا 2 منٹ رہ گئے. دوسری گزارش یہ ہے کہ این آر او آپ نے سرکاری ملازموں کو دیا, این آر او آپ نے بزنس مینوں کو دیا, این آر او آپ نے اپنے اتحادیوں کو دیا, این آر او آپ نے اس ملک کے ان اداروں کو دیا جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کو این آر او جاری کرتے ہیں. ملک صاحب, میرا سمپل سوال ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ان اداروں کو کیا این آر او دیا سر؟ یہی نا, کیا کیوں ان کی ہر بات مان کے چلنا ہے, تابعداری کرنی ہے, چھوڑے. لیکن میرا سوال یہ ہے, آپ کے خیال میں انہوں نے این آر او دیا؟ میرا سوال یہ ہے, مثال تو دینا, وہ لینے والے دیتے ہیں. میں مثال کون سی دوں؟ علی سر, کتنی کی مثالیں دوں؟ دیکھیں, کتنی مثالیں, کوئی مثال دیں. سب سے بڑی مثال کیا این آر او دیا؟ میں یہ تو نہیں کر رہا خط لکھ کے دے دیا. این آر او کے ایک مثال ہوتی ہے, 2 باتیں, آپ کو ریلیف دے رہا ہوں, میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں. 2-3 باتیں. یہ بڑا چیختے روتے رہتے ہیں, ملٹری امبیلنس فلانا, یہ وہ. آپ نے اس ادارے کو کیا انہوں نے کہا آپ کے اوپر؟ ان کو پتا ہوگا نا, مجھے کیا پتا, بات یہ کریں, پوچھ مجھ سے رہیں. پتا تو آپ کو آپس میں ہوگا. حکومت کے نام پہ آپ بیٹھے ہیں اور چلا کوئی اور ہے, اس کا مطلب کیا ہے یار؟ 10 کام بیٹھے چلا یہ نہیں دے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کون چلا رہا ہے؟ سارا پی ڈی ایم کا مقدمہ کیا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ سارا پی ڈی ایم کا مقدمہ کون چلا رہا ہے؟ 10 کام آج کی اپوزیشن بتا دے جو یہ اپنی 40 سالہ حکومت میں کرنا چاہتے ہیں. سنیں کارے صاحب, سنیں 10 کام, وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں حکومت چلا رہے, وہ چلا رہے. سنیں 10 کام یہ بتا دیں جو اپنی 40 سالہ حکومت میں یہ کرنا چاہتے تھے, جو ان کو کسی بھی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنے دیے. کس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ اسپتال مت بناؤ, کرپشن مت کرو؟ کس نے ان کو کہا کہ جناب والا ادارے ٹھیک مت کرو, ایجوکیشن عام مت کرو, پاکستان کو ٹھیک مت کرو؟ کس نے ان کو علی محمد ہمیں ضیاء الحق نے کہا, باقی میں آپ کو بتا علی محمد ہمیں جنرل حمید گل نے کہا, نہ عمران خان این آر او دیتا ہے, نہ این آر او لیتا ہے. اور جس دن عمران خان نے لغاری صاحب کی جماعت کو این آر او دے دیا, وہ ہماری سیاسی خودکشی ہو گیا. وہ ہماری سیاسی پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء کو بشمول شہزاد اکبر اور آج علی محمد خان, ان کو ہر بات کے اوپر جب کمزوری محسوس ہو تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. اس نے بھی کہا تھا, یاد ہے پریس کانفرنس پہ, اہتے محکمہ زراعت تو پوچھو. آج انہوں نے این آر او کا کسی نے دیا ہوگا, کیوں گھسیٹ رہے ہیں ہر چیز کو؟ غاری صاحب اور کمر مان قاہرہ صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.